إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا إن كثيرا من الأحبار والرهبان ليأكلون أموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم۔ برادران اسلام و جملہ سامعین اور سامعات، اللہ رب العالمین فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا ان کثیرا من الاحبار والرہبان، اے ایمان والو، بہت سارے علماء، بہت سارے عابد اور زاہد لَيَأْكُلُونَ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ، لوگوں کے مال کو باطل اور ناجائز طریقے سے کھاتے ہیں۔ وَيَصُدُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ، اور اللہ رب العالمین کے راستے سے لوگوں کو روکتے ہیں۔ وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ، اور جو لوگ سونے اور چاندی کو بطور خزانہ رکھتے ہیں۔ وَلَا يُنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اور اللہ رب العالمین کے راستے میں خرچ نہیں کرتے ہیں۔ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ، تو اے نبی ایسے تمام لوگوں کو دردناک عذاب کی بشارت اور خوشخبری دے دیجیے۔ عزیزان گرامی، اس آیت کریمہ کے اندر سب سے پہلے اللہ رب العالمین نے اہل ایمان کو ان علماء سے متنبہ اور خبردار کیا ہے، ان عابدوں سے، ان عبادت گزاروں سے، ان صوفیوں سے متنبہ اور خبردار کیا گئے جو لوگوں کے مال کو ناجائز طریقے سے کھاتے ہیں، یعنی آیات کی اور احادیث کی غلط تعویل کر کے، غلط معنی بیان کر کے اللہ رب العالمین کسی چیز کو حرام قرار دے رہا ہے۔ ایسے علماء، ایسے عابد، ایسے زاہد اس کا معنی بدل دیتے ہیں، اس کے معنی میں تحریف کر دیتے ہیں، تغییر کرتے ہیں، اور بدل دینے کے بعد لوگوں کے مال کو ناجائز اور حرام طریقے سے کھانے کی شروعات کرتے ہیں۔ اور ایک بڑا جرم یہ بھی کرتے ہیں کہ یہ علماء، ایسے ناکارہ، ایسے علماء سو جہاں حرام مال لوگوں کے کھاتے ہیں، ساتھ ساتھ اللہ رب العالمین کے راستے سے روکتے بھی ہیں۔ یہ آیت کریمہ پر آپ غور کریں، بہت سارے علماء آپ کو سماج میں مل جائیں گے، کہیں گے فلاں کی مسجد میں مت جانا، فلاں لوگوں کے مدرسے میں مت جانا، فلاں لوگوں کے ساتھ مت بیٹھنا، ورنہ اہل حدیث ہو جاؤ گے، سلفی ہو جاؤ گے، پیروں کا دامن چھوڑنا پڑے گا تمہیں۔ کہا وَيَصُدُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ، اللہ رب العالمین کے راستے سے روکتے ہیں، کتاب و سنت سے روکتے ہیں۔ علماء موجود ہیں، وہ بھی علماء ہیں، تو اللہ رب العالمین کہہ رہا ہے کہ ایسے علماء کی دو بنیادی صفت ہے۔ اولاً حرام مال کا کھانا، حرام مال کے کھانے کے ساتھ ساتھ اللہ رب العالمین کے راستے سے روکتے ہیں کہ مت جانا وہاں، ورنہ گمراہ ہو جاؤ گے، ورنہ بدل جاؤ گے تم، باپ دادا کے دین کو چھوڑ دو گے تم،
وہ تمہارے باپ دادا جو کرتے تھے کیا اس کے خلاف جاؤ گے کیا؟ تو کہا وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین فرماتا ہے وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ، جو لوگ سونا اور چاندی کا خزانہ بنا کر کے رکھتے ہیں، سونے چاندی ان کے پاس ہے لیکن اللہ رب العالمین کے راستے میں خرچ نہیں کرتے، زکوٰۃ ادا نہیں کرتے۔ کتنا خطرناک جرم ہے یہ؟ کہا فبشرہم بعذاب علیم، ایسے لوگوں کو دردناک عذاب، خطرناک عذاب کی بشارت دیجیے۔ پھر کہا یوم یحمى علیہا فی نار جہنم، جس دن ان کے سونے اور چاندی کو جہنم کی آگ میں تپایا جائے گا، گرم کیا جائے گا۔ فَتُقْوَى بِهَا جِبَاهُهُمْ وَجُنُوبُهُمْ وَظُهُورُهُمْ، یہ جو مال، جو سونا اور چاندی، جو خزانہ ہے، یہ جہنم کی آگ میں تپایا جائے گا، گرم کیا جائے گا۔ گرم کیے جانے کے بعد ایسے لوگوں کے چہرے کو داغا جائے گا، ایسے لوگوں کے چہروں پر، پیٹھ پر، پیشانی پر اللہ رب العالمین اس گرم کی ہوئی چیز کو داغے گا۔ خطرناک ہے۔ آپ اس سے پہلے آپ کو بتایا گیا کہ معمولی لوہا اگر آپ لے لیجیے، آئرن لیجیے، اور جسم کے کسی بھی حصے پر لگ جائے تو چمڑے کو نکال لیتا ہے، اور یہاں پورے خزانے کو جہنم کی آگ میں تپایا جائے گا، اور یہ وہ خزانہ ہوگا جس کی زکوٰۃ نہیں نکالی جاتی۔ کنز بولا جاتا ہے ایسے مال کو جس کی زکوٰۃ نہ نکالی جائے۔ تو کہا یوم یحمى علیہا فی نار جہنم فتقوی بها جباہہم وجنوبہم، اس تپائے ہوئے مال کے ذریعہ ان کی پیشانی، ان کے چہرے اور ان کی پیٹھ کو داغا جائے گا، اور یہ کہا جائے گا ھذا ما کنزتم لانفسکم، ارے یہ تو وہی مال ہے جسے دنیا میں تم نے بچا کے رکھا تھا۔ ھذا ما کنزتم لانفسکم، یہ تو وہی خزانہ ہے جو سینت کر کے بڑے اطمینان کے ساتھ اور بڑے اہتمام کے ساتھ تم نے رکھا تھا۔ فذوقوا ما کنتم تکنزون، چکھو، یہ اسی چیز کا بدلہ ہے جس کو تم خزانے کے طور پر رکھتے تھے۔ زکوٰۃ کا دینا واجب اور ضروری ہے، اسلام کا ایک فریضہ ہے۔ ہمارے پاس سونا ہے، ہمارے پاس شادی ہے، ہمارے پاس نقد ہے، ہم کھیتی کرتے ہیں، غلہ پیدا کرتے ہیں، کاروبار کرتے ہیں، منافع آتا ہے، ایسے تمام اموال میں زکوٰۃ دینا واجب و ضروری ہے۔ زکوٰۃ کے تعلق سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس سماج کے لوگ زکوٰۃ ادا نہیں کرتے ہیں ایسے سماج پر اللہ رب العالمین قحط سالی کو مسلط کر دیتا ہے۔ خشک سالی، بدحالی، بھوکمری میں لوگوں کو مبتلا کر دیتا ہے۔ آسمان سے اللہ رب العالمین بارش کو روک لیتا ہے۔ اس کے علاوہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دردناک عذابات کی بشارت دی گئی کہ لوگوں کو جہنم کے اندر، ایسے تمام لوگوں کو جو زکوٰۃ ادا نہیں کرتے ہیں، جہنم کی سزا دی جائے گی۔ حتیٰ کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے بعد بہت سارے ایسے لوگ تھے کہ جب نبی کا انتقال ہو گیا تو اسلام سے پھرنے لگے، مرتد ہونے لگے، اسلام سے ہٹنے لگے۔ کس معاملے میں؟ کہ ان سے زکوٰۃ وصولی جائے گی۔ کہہ رہے تھے ہم اسلام تھوڑی اس لیے لائے ہیں کہ زکوٰۃ دیں ہم۔ تو نبی کے انتقال کے بعد کیا ہوا؟ مرتد ہونے لگے لوگ۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ بہت گھبرائے اور بڑے ہی ہمت اور جرأت کے ساتھ زکوٰۃ کے فریضے کے انکار کی بنیاد پر، زکوٰۃ کے ادا نہ کرنے کی وجہ سے، زکوٰۃ ادا نہ کرنے والوں کے تعلق سے اعلان کیا کہ اگر لوگ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں
ایک رسی بھی زکوٰۃ دیتے تھے، اور میرے زمانے میں اس رسی کی زکوٰۃ ادا نہیں کریں گے، لقاتلتہم علی منعہ، زکوٰۃ نہ دینے کی وجہ سے میں ان سے قتال کروں گا، جنگ کروں گا۔ معلوم یہ ہوا کہ زکوٰۃ کتنا اہم فریضہ ہے۔ اسلام کے اساس، اسلام کی بنیاد ان تمام چیزوں پر قائم ہے، ان میں سے زکوٰۃ بھی ہے۔ اس لیے عزیزان گرامی، زکوٰۃ سے کبھی بھی غفلت نہ کریں۔ زکوٰۃ دینے کے تعلق سے لوگوں کے پاس بہت سارے حیلے ہو جاتے ہیں۔ جب زکوٰۃ ادا کرنے کی باری آتی ہے تو کہتے ہیں مولوی صاحب ہم فلاں کو قرض دے دیے، مولوی صاحب ہم نے پراپرٹی خرید لیا ہے، ہم نے یہ کر لیا ہے، طرح طرح کے ہیلہ آپ ہم کو بتا رہے ہیں، لیکن اللہ رب العالمین کو کون سا ہیلہ بتائیں گے؟ وہ تو ساری چیزوں کو جانتا ہے۔ اور سونے میں زکوٰۃ کتنا ادا کریں گے آپ؟ 85 گرام، اور عصر حاضر کے بعض اہل علم کے وزن کے اعتبار سے وہ 87 گرام 87 گرام تک پہنچتا ہے۔ یعنی ایسا سونا جو آپ کے پاس 1 سال تک رہا ہو۔ کسی بھی مال میں زکوٰۃ کی فرضیت کے لیے 2 بنیادی شرط ہیں۔ پہلی شرط یہ ہے کہ اس مال پر 1 سال پورا ہو جائے، مکمل 1 سال، اور دوسری شرط یہ ہے کہ وہ نصاب تک پہنچتا ہو۔ شریعت نے جو حد متعین کی ہے اس حد تک پہنچ رہی ہو۔ مثلا شریعت نے کہا 7.5 تولہ سونا، 7.5 تولہ سونا جو 85 گرام 87 گرام کے برابر آ رہا ہے۔ اب اگر کسی کے پاس 84 گرام گئے، 80 گرام سونا گئے تو اس کو زکوٰۃ دینا ضروری نہیں ہے، اس لیے کہ زکوٰۃ فرض ہی نہیں ہو رہی۔ لیکن جس کے پاس سونا 85 گرام 87 گرام ہے اور سال کی مدت پوری ہو گئی ہے، ایسے شخص کے لیے اس سونے کی زکوٰۃ نکالنا واجب اور فرض ہے۔ سوال پیدا ہوتا کون سا سونا؟ ایک سونا تو جو خزانے کے طور پر گھروں کے اندر رکھتے ہیں لوگ، کہ بیٹی کی شادی ہوگی، فلاں کی شادی ہوگی، ایسے ہی لوگ رکھتے ہیں۔ ایک سونا وہ ہوتا ہے جو ہماری مائیں اور بہنیں پہنتی ہیں، جسے زیورات بولا جاتا ہے۔ یاد رکھیں عزیزان گرامی، یہ جو آیت کریمہ ہے والذین یکنزون الذہب والفضہ، جو لوگ سونے اور چاندی کو بطور خزانہ رکھتے ہیں، یہ آیت کریمہ عام ہے۔ اور ایسے ہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث لیس فیما دون 5 اواق صدقہ، یہ حدیث ہو گئی۔ ایسے ہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث جس میں آپ نے وعید سنائی کہ جو انسان سونے کی زکوٰۃ کو ادا نہیں کرتا ہے، اللہ رب العالمین جہنم کی سزا سے اسے دوچار کرے گا، جہنم کی سزا میں مبتلا کرے گا۔ یہ تمام حدیثیں عام ہیں۔ ان تمام آیات اور احادیث کی روشنی میں اہل علم کا فیصلہ یہ ہے، چاہے وہ سونا پہننے والا ہو یا نہ پہننے والا ہو، دونوں صورتوں میں اس سونے کی زکوٰۃ ادا کی جائے۔ حتیٰ کہ بعض اہل علم نے کہا کہ اگر مستعمل اور غیر مستعمل سونے کی تفریق کر دی جائے کہ اس سونے کو پہنا جاتا ہے، اس سونے کو نہیں پہنا جاتا ہے، اور جس سونے کو نہیں پہنا جاتا ہے اس کی زکوٰۃ نہیں دی جائے گی، اگر یہ تفریق کر دی جائے، فرق بیان کر دی جائے، تو ایسی صورت میں بہت بڑا مسئلہ یہ پیدا ہوگا کہ عورتیں تمام زیورات کو تھوڑا تھوڑا پہننا شروع کر دیں گی تاکہ زکوٰۃ نہ دینی پڑے۔ اس لیے اہل علم نے کہا احتیاط کا تقاضا یہی ہے، تمام کے تمام سونوں میں زکوٰۃ دی جائے، جتنے سونے ہیں، چاہے مستعمل ہو یا غیر مستعمل ہو۔ اور مستعمل کی حد کیا ہوگی؟ آج کل تو آرٹیفیشل بہت ساری چیزیں بک رہی ہیں جو زیورات کے قائم مقام ہیں، اور ایک عورت زیورات کو یا تو شادی کی تقریب میں پہنتی ہے یا تو بہت بڑا کوئی پروگرام ہوتا ہے
گھر کے اندر کوئی فنکشن ہوتا ہے اس میں پہنتی ہے، یعنی کبھی کبھار پہنتی ہے، باقی پورا سال آرٹیفیشل زیورات میں چل رہا ہے۔ اب ایسی صورت میں مستعمل کس کو مانا جائے؟ 1 گھنٹہ پہنی ہے وہ سال میں، اس کے بعد آ کر کے اتار دیا، تو مستعمل اور غیر مستعمل کس کو مانا جائے؟ اس لیے اہل علم نے کہا کہ تمام کے تمام سونے میں زکوٰۃ دیا جائے، چاہے وہ استعمال میں لائی جا رہی ہو یا رکھی ہوئی ہو، تمام سونوں میں زکوٰۃ دی جائے۔ یہی بات راجح ہے۔ دلیل کیا ہے؟ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ابو داؤد کی روایت ہے یہ، جسے حافظ ابن حجر اور شیخ البانی وغیرہ نے صحیح قرار دیا ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں، عمرو بن شعیب عن ابیہ عن جدہ، جو راوی ہیں حدیث کے، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس آئے، عائشہ کہتی ہیں، وفی یدی فتخات من ورق، اور میرے ہاتھ میں چاندی کے کچھ زیورات تھے۔ تو اللہ کے رسول نے کہا، ما ھذا یا عائشہ، عائشہ یہ کیا ہے؟ عائشہ نے کہا، صنعتہن اتزین لک یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول میں نے اسے بنوایا ہے تاکہ میں آپ کے سامنے زینت اختیار کر سکوں، آپ کے سامنے پہن سکوں۔ اللہ کے رسول نے کہا، اتؤدین زکاتہن، کیا تم اس چاندی کی زکوٰۃ دیتی ہو؟ کہا کہ نہیں۔ قال حسبک من النار، تمہارے لیے جہنم کافی ہے، جہنم کافی ہے تمہارے لیے، تم اس چاندی کی زیور پہن رکھی ہو اور تم اس کی زکوٰۃ نہیں دیتی ہو۔ اس سے کیا معلوم ہوا؟ وہ پہنی ہوئی تھی، ان کے ہاتھ میں تھا وہ، وفی یدی فتخات من ورق، ان کے ہاتھ میں تھا وہ۔ پھر بھی اللہ کے رسول نے کہا، تؤدین زکاتہن، کیا زکوٰۃ دیتی ہو تم اس کی؟ معلوم یہ ہوا چاہے سونا پہنا جائے، چاہے چاندی پہنی جائے یا نہ پہنی جائے، دونوں صورتوں میں اس کی زکوٰۃ دی جائے۔ اسی طریقے کی دوسری روایت جو عطا بن ابی رباح ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت کرتے ہیں، حالانکہ یہ روایت کمزور ہے، پھر بھی بعض اہل علم نے اس روایت سے استدلال کیا ہے، اس لیے کہ عطا بن ابی رباح کا سماع حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا سے نہیں ہے، یعنی روایت منقطع ہے۔ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ میں سونے کی کچھ چیز پہن رکھی تھی اور میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، اللہ کے رسول کیا یہ کنز ہے ان خزانوں میں سے ہے جن کو کنز کہا جاتا ہے، جس کی زکوٰۃ نہ دی جائے؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر تم اس زیور کی زکوٰۃ نہیں دیتی ہو تب کنز ہے، یہ خزانہ ہے یہ، حالانکہ پہن رکھا تھا انہوں نے۔ معلوم یہ ہوا کہ جس زیور کی زکوٰۃ نہ دی جائے، چاہے مستعمل ہو یا غیر مستعمل ہو، استعمال میں ہو یا غیر استعمال میں ہو، دونوں صورتوں میں اس زیور کی زکوٰۃ دی جائے۔ اسی طریقے کی دوسری روایت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا ہی کی ہے کہ وہ بھی ابو داؤد کی روایت ہے، اسے بھی شیخ البانی نے، امام نبوی وغیرہ نے حسن قرار دیا ہے، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے، گھر میں ایک عورت آئی اور عورت کے ساتھ ایک بچی تھی، اور بچی کے ہاتھ میں سونے کے 2 کنگن تھے، سونے کے 2 کنگن تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دیکھا کہ بچی نے سونے کے 2 کنگن پہن رکھے ہیں، تو آپ نے فرمایا، کیا سونے کے ان دونوں کنگنوں کی زکوٰۃ دیتی ہو؟ کہا کہ نہیں۔ تو اللہ کے رسول نے پھر کہا، کیا تم اس بات سے خوش ہو کہ سونے کے ان دونوں کنگنوں کے مقابلے میں اللہ رب العالمین جہنم کے آگ کا کنگن پہنائے؟ کہا کہ نہیں۔ یہ سننا تھا کہ اس عورت نے
فخلعتہما، فوراً نکال دیا، وَأَلْقَتْهُمَا إِلَىٰ رَسُولِ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول کے سامنے پھینک دیا اور کہا اللہ کے رسول ہما للہ ولرسولہ، اللہ کے رسول یہ میں نے دے دیا۔ یہ 3 طرح کی روایت ہے، اور بعض آیات اور احادیث آپ دیکھ رہے ہیں، ان سے اہل علم نے استدلال یہ کیا چاہے وہ سونا مستعمل ہو یا غیر مستعمل ہو، تمام کے تمام سونے کی زکوٰۃ دی جائے۔ گرچہ بعض اہل علم نے اس باب میں پائی جانے والی بیشتر روایات کو ضعیف قرار دیا ہو، چاہے حافظ ابن رجب ہو، امام شوکانی ہو، بدر الدین موصلی ہو، اسی طریقے سے ابن الجوزی ہو، بیشتر اہل علم نے ضعیف قرار دیا ہے۔ اس کے باوجود کہا محمد امین الشنقیطی نے، اسی طریقے سے امام خطابی رحمۃ اللہ علیہما نے، کہ احتیاط کا تقاضا یہ ہے کہ تمام کے تمام سونوں میں زکوٰۃ دی جائے۔ اس لیے عزیزان گرامی ہمیں یہ حیلہ نہیں کرنا چاہیے، یہ تو ہماری بیوی پہنتی ہے، اس کو تو ہم نے رکھ رکھا ہے، تو ایسی صورت میں زکوٰۃ نہیں دی جائے، تمام کے تمام سونے میں زکوٰۃ دی جائے۔ اور زکوٰۃ کس کو دی جائے؟ زکوٰۃ جو دی جائے گی، اللہ رب العالمین نے جو تفصیل بیان کیا، کہا انما الصدقات للفقراء والمساکین والعاملین علیہا، کہ زکوٰۃ کے جو مصارف ہیں وہ 8 ہیں، ان میں سے پہلی چیز رکھا فقیر، جو مانگتا ہے، سائل، مسکین جو حقیقت میں محتاج ہے لیکن لوگوں کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلاتا ہے، لا يسألون الناس الحافا، گریہ بازاری نہیں کرتا ہے لیکن ہے محتاج، یعنی وہ بے نیاز نہیں ہے، ضرورت مند ہے، اس کو مسکین کہا جاتا ہے۔ تو آپ فقیر کو دیجئے، مسکین کو دیجئے، اسی طریقے سے کہا والعاملین علیہا، بیت المال کی طرف سے، اسلامی حکومت کی طرف سے زکوٰۃ کے وصول کرنے کی ذمہ داری جن افراد کو دی جاتی ہے، جو محصلین زکوٰۃ ہوتے ہیں، زکوٰۃ کے وصول کرنے والے ہوتے ہیں، ایسے تمام افراد بھی زکوٰۃ کے مستحق ہیں۔ اس کے بعد کہا والمؤلفۃ قلوبہم، تالیف قلب کے لیے، تالیف قلب کے لیے 3 چیزیں۔ اس تالیف قلب میں ایک نو مسلم بھی آتا ہے، ابھی نیا مسلمان ہوا ہے، اب یہ ڈر ہے کہیں ایسا نہ ہو اسلام چھوڑ کر کے پھر وہ اسی دین کو قبول کر لے، تو ایسے مسلمان نو مسلم شخص کو آپ زکوٰۃ کا پیسہ دیجیے، گرچہ وہ مالدار ہو، گرچہ وہ مالدار ہو، لیکن ڈر ہے کہ اسلام قبول کر لیا ہے، وہ جا سکتا ہے دوبارہ اپنے باپ دادا کے دین کی طرف، آپ تالیف قلب کے لیے اسے زکوٰۃ کا پیسہ دیجیے کہ اسلام میں رکا رہ جائے، ثابت قدم رہ جائے۔ اسی طریقے سے وہ غیر مسلم شخص جو اسلامی ہدایات، اسلامی تعلیمات کو پڑھتا ہے، جانتا ہے، اسلام کی حقیقت کو جانتا ہے، ممکن ہے کہ اگر زکوٰۃ کا پیسہ ایسے غیر مسلم کے حوالے کیا جائے، ایسے غیر مسلم کو دیا جائے تو اسلام میں داخل ہو جائے۔ ایسے غیر مسلم کو بھی زکوٰۃ کا پیسہ تالیف قلب کے لیے، دل کے اطمینان کے لیے آپ دیجئے، دل میں تالیف الفت پیدا کرنے کے لیے۔ اور تیسرا وہ شخص ہے، وہ غیر مسلم جو مسلمانوں پر آنے والے حملے کو روکتا ہے، مثلا مسلم آبادی ہے لیکن یہ غیر مسلم اتنا زیادہ مضبوط ہے، اس کا اثر، اس کا رسوخ، اس کا روب اتنا زیادہ ہے کہ اس کے روب، اس کے اثر و رسوخ کی وجہ سے غیر مسلم ایسے مسلمانوں پر حملہ نہیں کر پا رہے ہیں، تو ایسے غیر مسلم کو زکوٰۃ کا پیسہ دیا جائے تاکہ مسلمانوں کی مزید حفاظت ہو سکے، اس کے ذریعہ مسلمان زیادہ محفوظ رہ سکے۔ اس سے معلوم ہوا غیر مسلموں کو بھی زکوٰۃ کا پیسہ دے سکتے ہیں۔ کہا والمؤلفۃ قلوبہم وفی الرقاب، گردن آزاد کرنا، گردن آزاد کرنے میں اہل علم نے یہاں مکاتب کو خاص کیا ہے۔ مکاتب غلام کو، وہ تصور ہمارے ہندوستان میں یا ملک میں نہیں ہے، اس رقاب پر اہل علم نے خاص کیا ہے، قیاس کیا ہے
ایسے افراد، ایسے اشخاص کو جو جیلوں میں بند ہیں ناجائز طور سے، وہ مجرم نہیں ہیں لیکن ان کو پھنسا دیا گیا ہے، وہ مجرم نہیں ہیں لیکن ان کو جیل کی سلاخوں کے پیچھے ڈال دیا گیا، ایسے ملزمین کو آپ زکوٰۃ کا پیسہ دے کر کے جیل سے رہائی کرا سکتے ہیں۔ جو خرچے آ رہے ہیں اس کے لیے جیل سے نکلنا مشکل امر ہے، تو ایسی صورت میں زکوٰۃ کا پیسہ اسے دے کر کے جیل سے باہر نکالا جائے۔ لیکن اگر یہ ملزم یقیناً مجرم ہے، شرابی ہے، زانی ہے، چوری ہے، ڈکیت ہے اور دوسرے بڑے بڑے جرائم کو انجام دیا، کرائم کو انجام دیا گئے، تب نہیں دیا جائے گا، اس لیے کہ قرآن نے منع کیا وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، ظلم کے کام میں، گناہ کے کام میں، طغیان کے کام میں آپ تعاون نہیں کر سکتے آپ۔ لیکن کسی انسان کو بیجا ایسے ہی جیل کے سلاخوں کے پیچھے ڈال دیا گیا، تو ایسے شخص کو رہائی کے لیے زکوٰۃ کا پیسہ استعمال کیا جا سکتا ہے۔ کہا والغارمین وفی سبیل اللہ، والغارمین، ایک انسان مقروض ہو گیا، کاروبار کر رہا تھا مارکیٹ کے اندر، کاروبار اچانک تباہ ہو گیا، مالدار تھا پہلے، زکوٰۃ دیتا تھا پہلے، اتنا مالدار تھا، وہ غریبوں بیواؤں کا خیال کرتا تھا، لیکن اچانک اس کا کاروبار تباہ ہو گیا اور قرض میں ڈوب گیا، وہ شخص مقروض ہو گیا، مارکیٹ میں دوسرے لوگوں کا مقروض ہو گیا۔ اب اگر یہ شخص کہہ رہا بھی میں مقروض ہوں، اس کو زکوٰۃ کے پیسے کی ضرورت ہے، تو زکوٰۃ کا پیسہ ایسے شخص کو دیا جائے گا۔ والغارم، کوئی بھی انسان مقروض ہے تو زکوٰۃ کا پیسہ وہ دے، اس کو دیا جائے۔ کہا وہ فی سبیل اللہ، اللہ رب العالمین کے راستے میں۔ بیشتر مفسرین نے اس سے مراد جہاد کو لیا ہے، لیکن عصر حاضر کے فقہا اور اہل علم نے اس سے ان تمام چیزوں کو مراد لیا گئے جو اللہ رب العالمین کے کلمے کے لیے کوشش ہوتی ہے۔ اعلاء کلمت اللہ، جیسے مدارس ہیں، ان میں پڑھنے والے طلباء ہیں، ان پر خرچ کیا جائے۔ اور بلکہ امام ابن باز رحمۃ اللہ علیہ نے مقاصد شریعت کا لحاظ کرتے ہوئے حفاظت دین، یہ دین کے مقاصد میں سے ایک بنیادی مقصد ہے، دین کی حفاظت کرنا، دین کی حفاظت کے لیے ایسے پیسے کو مدارس کے اندر بھی دیا جا سکتا ہے طلباء پر خرچ کرنے کے لیے، اس لیے کہ ایسے علماء، ایسے طلباء کے ذریعہ دین کی حفاظت ہوتی ہے۔ کہا وابن السبیل، ایک مسافر ہے، بھٹک رہا ہے، اس کے پاس پیسے نہیں، گرچہ اپنے گھر کا مالدار ہو، لیکن آپ کے شہر میں آ کر کے پھنس گیا ہو، اس کے پاس پیسے نہیں ہیں، تو ایسے مسافر کو بھی آپ زکوٰۃ کا پیسہ دیجیے۔ اللہ رب العالمین نے بڑی تفصیل کے ساتھ ان 8 مصارف کو بیان کیا ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ان 8 لوگوں کو زکوٰۃ کا پیسہ دینا ہے یا کسی ایک کو دے دیجیے۔ عزیزان گرامی، اگر ہم کسی مسکین، کسی فقیر کو، کسی قرض والے کو جانتے ہیں کہ فلاں انسان مقروض ہے، تو اسی صورت میں اگر آپ کے پاس 50,000 کی زکوٰۃ نکل رہی ہے تو ایک ہی فقیر کو آپ دے سکتے ہیں، ایک ہی مسکین کو دے سکتے ہیں، ایک ہی مقروض کو دے سکتے ہیں۔ ہو سکتا ہے اگر آج آپ نے 50,000 روپے اس کو دے دیا، آئندہ سال وہ مالدار ہو جائے اور وہی زکوٰۃ نکالنے کے لائق ہو جائے، لیکن کبھی 500 روپیہ دیا، کبھی 1000 روپیہ دیا، کبھی 200 روپیہ دیا، اس سے ضرورت نہیں پوری ہوتی ہے۔ آج ہندوستان کے اندر یا بر صغیر میں غربت جیسے پہلے تھی، آج بھی غریبی ویسے ہی باقی ہے، اس لیے کہ ایمانداری کے ساتھ زکوٰۃ کی ادائیگی نہیں کی جا رہی۔ جس ایمانداری کے ساتھ زکوٰۃ نکالنی چاہیے، وہ ایمانداری ہمارے زکوٰۃ کی ادائیگی میں نہیں رہ گئی، اس لیے غریبی ویسے کی ویسی پڑی رہ جاتی ہے۔ غریبی کا معیار جو ختم ہونا چاہیے وہ ختم ہونے کے بجائے بڑھتا جا رہا ہے، اس لیے کہ زکوٰۃ ہم صحیح طریقے سے نکالتے نہیں۔ ایک انسان 1 لاکھ کا قرض ہے، آپ اس کو 1 لاکھ اگر آپ کے پاس زکوٰۃ نکل رہی ہے تو اس کو دے دیجئے، آئندہ سال خود کمائے گا، دوسروں کو زکوٰۃ دے گا وہ۔ اس طریقے سے اتنا بہترین نظام شریعت اسلامیہ نے زکوٰۃ کے باب میں دیا گیا کہ غریبی کا معیار سماج سے ختم ہو جائے۔
لیکن افسوس یہ ہوتا ہے کہ زکوٰۃ کے نکالنے میں حیلہ سازی ہوتی ہے، بہانہ ہوتا ہے اور طرح طرح کی حیلے کیے جاتے ہیں۔ اللہ رب العالمین ہم سب کی حفاظت فرمائے اور زکوٰۃ کی ادائیگی کی توفیق عطا فرمائے۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین نے بیان کیا یا ایھا الذین آمنوا ما لکم اذا قیل لکم انفروا فی سبیل اللہ اثاقلتم الی الارض ارضیتم بالحیاۃ الدنیا۔ یہ غزوہ تبوک کا ذکر اللہ رب العالمین کر رہا ہے جو 9 شوال میں واقع ہوئی، اور یہ غزوہ ایسا غزوہ ہے جس کے اندر کوئی جنگ نہیں ہوئی، اور اس کا پس منظر یہ ہے کہ روم کا عیسائی بادشاہ جس کا نام ہرقل تھا، اس نے مسلمانوں کے خلاف سازش کرنے شروع کی، مسلمانوں کے خلاف جنگ لڑنے کی کوشش کی کہ مسلمانوں کے خلاف جنگ لڑی جائے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی سازش کا پتہ لگ گیا کہ ہرقل بادشاہ مسلمانوں پر حملہ کرنا چاہتا ہے۔ چنانچہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کے درمیان، مسلمانوں کے درمیان اعلان کرایا کہ لوگوں نکلو جنگ کے لیے، اور سخت گرمی کا موسم تھا، حد درجہ گرمی تھی، موسم نہایت سخت تھا۔ بعض منافقین اور بعض مسلمانوں پر اللہ کے رسول کا یہ حکم کافی گراں گزرا، مشکل گزرا کہ اتنی سخت گرمی ہے، اتنا سخت موسم ہے، کیسے ہم نکلیں؟ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بعض مسلمان نکلے، ملک شام کے قریب تبوک میں پہنچے، 20 دن تک مسلمانوں نے وہاں قیام کیا، 20 دن تک، کہ یہ لوگ کب حملہ کریں گے اور ہم ان کا جواب دیں۔ دیکھیے اسلام پر بہت سارے حملے کیے جاتے ہیں، انہی میں سے اسلام پر ایک حملہ کیا جاتا ہے کہ اسلام نے، قرآن نے یہ کہا وَقَاتِلُوهُمْ، کفار سے لڑائی کرو، جھگڑا کرو، مارو کٹنا۔ شریعت اسلامیہ نے جہاں بھی قتال کرنے کا حکم دیا ہے، مزاحمت کرنے کا حکم دیا ہے، وہ ڈیفنس نہیں کیا ہے، دفاع میں کیا ہے، پہل کرنے کی کوشش نہیں کی ہے شریعت نے کہیں بھی۔ کسی بھی غزلے کو اٹھا لیجیے آپ، اور اسلام پر الزام لگانے والے، اتہام لگانے والے کہہ دیتے ہیں اسلام تو تلواروں کے زور سے پھیلا ہے، اسلام مارنے والا کاٹنے والا مذہب ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ اسلام نے ہمیشہ جو بھی جنگ کی ہے وہ دفاع میں، ڈیفنس میں۔ اور یہاں بھی دیکھیے کہ 20 دن تک مسلمان انتظار کرتے رہے کہ یہ عیسائی ہرقل کے لوگ کیا کریں، حملہ کریں، اس کے بعد ہم کیا کریں، ہم بھی حملہ کریں۔ 20 دن تک مسلمانوں نے انتظار کیا، قیام کیا، جب جنگ کا کوئی نتیجہ نہیں نکلا مسلمان واپس آ گئے۔ اسی کا نقشہ اللہ رب العالمین نے یہاں کھینچا ہے، کہا یا ایھا الذین آمنوا ما لکم اذا قیل لکم انفروا فی سبیل اللہ اثاقلتم الی الارض۔ اے ایمان والو، تمہیں کیا ہو گیا ہے، تمہیں کیا ہو گیا؟ اذا قیل لکم انفروا فی سبیل اللہ، جب تم سے یہ کہا جاتا نکلو اللہ رب العالمین کے راستے میں، ثاقلتم الی الارض، تم زمین سے سٹ جاتے ہو، زمین پر بیٹھ جاتے ہو، آگے بڑھنے کی کوشش نہیں کرتے ہو۔ ارضیتم بالحیات الدنیا من الاخرہ، کیا آخرت کے مقابلے میں تم نے دنیا کو ترجیح دے دیا؟ آخرت کے مقابلے میں تم دنیا سے راضی ہو گئے، دنیا سے خوش ہو گئے؟ جو دنیا کیا ہے، فانی ہے، جو دنیا کیا ہے، بے وفا ہے، کبھی بھی ہمارے اور آپ کے ساتھ بے وفائی کر سکتی ہے، اس دنیا پر تم راضی ہو گئے۔ فما متاع الحیات الدنیا فی الآخرۃ الا قلیل، آخرت کے مقابلے میں دنیاوی زندگی بس تھوڑی سی ہے، تھوڑی سی۔ اس کی مثال اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری حدیث کے اندر دیا، لو کانت الدنیا تزن عند اللہ جناح بعوضہ ما سقى کافرا منها قطرة ابدا، اگر اس دنیا کی ویلو اللہ رب العالمین کے نگاہ میں مچھر کے پر کے برابر بھی ہوتا تو دنیا میں اللہ رب العالمین کسی کافر کو ایک قطرہ پانی بھی نہیں دیتا، ایک بوند پانی بھی نہیں دیتا۔ اور دوسری روایت کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مثال دے کر کے کہا کہ دنیا کی حقیقت جاننا چاہتے ہو تو اپنی انگلی کو سمندر کے پانی میں ڈالو،
سمندر میں ڈالو، اس کے بعد دیکھو تمہارے انگلی میں پانی کتنا آیا ہے، جتنا پانی آیا ہے وہی دنیا ہے، بس یہی دنیا کی حقیقت ہے۔ اور یہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ رب العالمین فرماتا ہے فما متاع الحیات الدنیا فی الآخرۃ الا قلیل، کہ دنیاوی زندگی آخرت کے مقابلے میں بس تھوڑی سی زندگی ہے۔ الا تنفروا يعذبكم عذابا الیما، جب تم بھاگو گے، اللہ اس کے رسول کی حکم عدولی کرو گے، بات نہیں مانو گے، يعذبكم عذابا الیما، تم کو دردناک عذاب دے گا، وَيَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ وَلَا تَضُرُّهُ شَيْئًا، اور تمہارے علاوہ دوسری قوم کو لائے گا، بدل دے گا، تم کو فنا کر دے گا، تم سے بے توجہ ہو جائے گا، دوسری قوم کو اللہ رب العالمین لائے گا، وَلَا تَضُرُّهُ شَيْئًا، اور اللہ کا کچھ بگاڑ نہیں سکتے۔ اللہ رب العالمین کے حکم کا انکار کر کے اللہ رب العالمین کا نقصان نہیں پہنچا سکتے، نقصان اپنا کر رہے ہو، خسارہ اپنا کر رہے ہو۔ واللہ علی کل شیء قدیر، اور اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ پھر اللہ رب العالمین صحابہ کرام کو کیسے سمجھا رہا ہے، کہا الا تنصروا فقد نصرہ اللہ، اگر تم اللہ کی مدد نہیں کرو گے، اپنے نبی کی مدد نہیں کرو گے، کہا فقد نصرہ اللہ، اللہ رب العالمین اپنے نبی کی مدد کرے گا۔ کیسے؟ کہا اذ اخرجہ الذین کفروا ثانی اثنین اذ ہما فی الغار، کہا یاد کرو جب نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ سے نکال دیا گیا، کفار و مشرکین نے نکال دیا، اور آپ کی لاش پر چاہے وہ زندہ ہو یا مردہ، دونوں صورتوں میں 100 اونٹ کا انعام رکھ دیا گیا تھا کہ نبی کو گرفتار کر کے لاؤ، کہیں سے بھی ہو، چاہے نبی زندہ ہو یا مردہ ہو، دونوں صورتوں میں نبی کو گرفتار کر کے لاؤ۔ کفار و مشرکین نے نکال دیا، کہا اذ اخرجہ الذین کفروا ثانی اثنین، غار میں گئے تو 2 ہی لوگ تھے، یہ آپ کے چہیتے ساتھی، محبوب ساتھی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ۔ یہ ابو بکر صدیق ایسے ساتھی اللہ کے رسول کے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کیا باقاعدہ کہ دنیا میں نے ہر شخص کے احسانات کا بدلہ چکا دیا ہے، لیکن ابو بکر کے احسانات میرے اوپر اتنے زیادہ ہیں نہیں چکا سکتا، اور اگر میں دنیا میں کسی کو اللہ مجھ کو اختیار دیتا کہ اپنا خلیل بنا لو، خلیل ایک دوستی ہوتی ہے اور ایک خلیل ہوتا ہے، تو خلیل ایک خاص قسم ہے، جیسے اللہ رب العالمین نے ابراہیم علیہ السلام کو اپنا خلیل بنا لیا، خاص بندہ بنا لیا، تو اللہ کے نبی کہتے ہیں اگر مجھ کو اختیار ہوتا تو دنیا میں اپنا خلیل ابو بکر کو بناتا۔ یہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سفر ہجرت پر ہیں، ہجرت کر رہے ہیں، اور اللہ کے رسول کے سر پر انعام رکھا ہوا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم غار میں جا کر کے پناہ لیتے ہیں، دشمن تلاشتے تلاشتے پورے طور سے ڈھونڈتے ڈھونڈتے غار کے دہانے پر، منہ پر پہنچ جاتے ہیں۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھوڑا سا گھبراتے ہیں، کہتے ہیں اللہ کے رسول اگر دشمن اپنی نگاہ تھوڑا سا نیچے کر لیں گے تو ہم کو دیکھ لیں گے اور ہمارے لیے دقت ہو جائے گی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تحزن، لا تحزن، گھبراؤ نہیں، ان اللہ معنا، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ یا ابا بکر ما ظنک باثنین اللہ ثالثہما، اے ابو بکر ان 2 آدمیوں کے بارے میں تمہاری کیا رائے ہے جن کے ساتھ تیسرا اللہ ہے؟ اللہ کے رسول نے تسلی دیا۔ حضرات گرامی جب یہ واقعہ لوگ اور بیان کرتے ہیں تو اس میں یہ کہتے ہیں ایک کبوتر آئی، انڈا دیا، مکڑی آئی، جھالا بنایا، یہ سب بیکار کے واقعات ہیں، اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔
بس غار میں اللہ کے رسول نے پناہ لیا، اللہ رب العالمین کو بچانا تھا، اللہ نے بچایا، مدد کرنا تھا، اللہ نے مدد کی۔ لیکن کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جس غار میں آیا کبوتری نے وہاں انڈا دیا، مکڑی نے جالا بنایا، اور دشمن کو احساس ہوا اگر کوئی دشمن یہاں ہوتا تو مکڑی جالا کیسے بناتی۔ طرح طرح کی باتیں بیان کرتے ہیں، کوئی حقیقت اس کی نہیں ہے ان واقعات کی، بس حقیقت یہی جو قرآن بیان کر رہا ہے۔ کہا ثانی اثنین اذ ہما فی الغار اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا، جب نبی اپنے ساتھی سے یہ کہہ رہے تھے لا تحزن، گھبراؤ نہیں، ان اللہ معنا، یہاں اللہ رب العالمین اس آیت کو ذکر کر کے مسلمانوں کو، صحابہ کرام کو سبق دے رہا ہے۔ نبی نکلنے کے لیے کہہ رہے غزوہ تبوک میں، تم نبی کے ساتھ نکلو مت نکلو، اللہ کا کوئی نقصان نہیں کر سکتے ہو، اور اللہ رب العالمین اپنے نبی کی مدد کے لیے تیار ہے۔ جس طریقے سے غار کے موقع پر اللہ رب العالمین نے اپنے نبی کی مدد کی، ایسے اللہ رب العالمین آج بھی اپنے نبی کی مدد کر سکتا ہے۔ یہ بیان کرنے کا مقصد ہے۔ اس کے بعد کہا فانزل اللہ سکینتہ علیہ وایدہ بجنود لم تروها، اللہ رب العالمین نے مسلمانوں پر سکینت نازل کی اور ایسے لشکر کے ذریعہ مسلمانوں کی مدد فرمائی جس لشکر کو آپ دیکھ نہیں سکتے، ہم اور آپ نہیں دیکھ سکتے۔ وجعل کلمۃ الذین کفروا السفلی، اور کافروں کے کلمے کو اللہ رب العالمین نے پست کر دیا۔ کافروں کا کلمہ کیا ہے؟ شرک ہے۔ وجعل وکلمۃ اللہ ہی العلیٰ، اور اللہ رب العالمین کا کلمہ ہمیشہ بلند ہونے والا ہے، یعنی توحید۔ اسی کو اس سے پہلے کیا بیان کیا؟ یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم، یہ کفار و مشرکین، یہ دنیا والے چاہتے ہیں اللہ رب العالمین کے نور کو، اللہ رب العالمین کے دین کو اپنے منہ سے پھونک کر کے بجھا دیا جائے، نہ ایسا نہیں ہو سکتا۔ وَيَأْبَى اللَّهُ إِلَّا يُتِمَّ نُورَهُ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ، اللہ رب العالمین اپنے نور کو مکمل کر کے رہے گا، اپنے نور کو پھیلا کر کے رہے گا، گرچہ دنیا کے کفار و مشرکین، یہ غلیظ لوگ ناپسند ہی کیوں نہ کریں۔ یہ اللہ کا وعدہ ہے۔ دین کو ختم کرنے کے لیے تو ہمیشہ سے کوشش کی گئی ہے، تو جب سے دنیا آباد ہوئی تب سے دین کو ختم کرنے کی کوشش کی گئی، لیکن نہ اسلام ختم ہوا نہ مسلمان ختم ہوئے۔ یہ اللہ کا فضل ہے، تو اللہ رب العالمین کا وعدہ ہے یہ۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین نے پھر کہا انفروا خفافا وثقالا وجاہدوا باموالکم وانفسکم فی سبیل اللہ، یعنی اے لوگو ہر صورت میں، چاہے تم ہلکے ہو چاہے پھلکے ہو، ہر صورت میں اپنے مال اور اپنے جانوں کے ذریعہ اللہ رب العالمین کے راستے میں نکلو، کوئی بہانہ مت کرو۔ ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون، یہی تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم جانتے ہو۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین نے پھر دوسری چیزوں کو بیان کیا، بالخصوص ایسی چیز کو جو لوگ دین کا مذاق اڑاتے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے کہا لئن سألتهم ليقولن انما كنا نخوض ونلعب، پہلے اللہ کے رسول کے زمانے میں صحابہ کرام کا مذاق کیا جاتا تھا، رسول کا مذاق کیا جاتا تھا، آج بھی مذاق کیا جاتا ہے، سنت کا مذاق کیا جاتا ہے، قرآن کا مذاق کیا جاتا ہے، سنت پر عمل کرنے والے کا مذاق کیا جاتا ہے۔ تو اللہ رب العالمین فرماتا ہے وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ لَيَقُولُنَّ إِنَّمَا كُنَّا نَخُوضُ وَنَلْعَبُ، اگر آپ ان سے پوچھیں تو یہ ضرور کہیں گے ہم تو مذاق ایسے ہی دل لگی کے لیے کر رہے ہیں، ہم تو ایسے ہی مذاق کر رہے ہیں۔ اللہ رب العالمین کہتا ہے قل اب اللہ وآیاتہ ورسولہ کنتم تستہزئون، کیا تم کو مذاق کے لیے اللہ کی آیات، اللہ رب العالمین اور اس کا رسول ہی تمہیں ملا ہے کہ رسول کا مذاق کیا جائے، قرآن آیات کا مذاق کیا جائے، سنت کا مذاق کیا جائے، رسول کا مذاق کیا جائے؟ یہ پھر کیا کرتے ہیں؟ معذرت پیش کرنے لگتے ہیں۔ لا تعتذروا قد کفرتم بعد ایمانکم، ایمان سے دور ہو جانے کے بعد، ایمان کے بعد کفر میں آ جانے کے بعد اب تمہاری معذرت قبول نہیں کی جائے گی۔ لا تعتذروا قد کفرتم بعد ایمانکم، اس لیے امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں الاستہزاء باللہ وآیاتہ ورسولہ کفر یکفر بہ صاحبہ بعد ایمانہ، کہ جو انسان اللہ اس کے رسول کا، اللہ کی آیات کا مذاق اڑاتا ہے وہ کافر ہے۔ کتنا سخت
اور نصوص کتاب و سنت کا مطالعہ کرنے کے بعد امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے مختصر جملے میں یہ حکم بیان کر دیا کہ اللہ اس کے رسول کے مذاق اڑانے والے کا انجام کیا ہوتا ہے، وہ کہاں پہنچتا ہے۔ اس لیے عزیزان گرامی، ہم مذاق نہ اڑائیں اللہ کا، اللہ کی آیات کا، رسول کا۔ ہمارے سماج میں دیکھیں بہت سارے لوگ داڑھی کا مذاق اڑاتے ہیں، حجاب کا مذاق اڑاتے ہیں، پردے کا مذاق اڑاتے ہیں، کوئی انسان ٹخنے سے اوپر پاجامہ پہنے ہوئے اس کا مذاق اڑاتے ہیں۔ اسلام کی تعلیمات، اسلام نے جو ہدایات دی ہیں، ہم کسی بھی طریقے سے اپنے من میں کراہت محسوس نہیں کر سکتے۔ خوشی کے ساتھ نبی کی اس سنت کو تسلیم کیجیے۔ نبی کی سنت کے مذاق ہم نہیں اڑا سکتے۔ کس نے اختیار دیا یہ کس نے اختیار کیا کہ اللہ کی آیات، اللہ رب العالمین کی کلام، نبی اور نبی کی سنتوں کا مذاق اڑایا جائے؟ عزیزان گرامی، بہت بڑا جرم ہے۔ سماج کے اندر بہت سارے لوگ ہیں، ہماری جماعت میں ہو نہ ہو، لیکن اغیار میں آپ دیکھیں دوسری جماعت میں کس طریقے سے اہل حدیثوں کا، سلفیوں کا مذاق اڑایا جاتا ہے، طرح طرح کے القاب سے نوازا جاتا ہے کہ اہل حدیث نہیں، اہل خبیث ہیں، نعوذ باللہ من ذالک۔ پوری جماعت کتاب اللہ سنت رسول کی جماعت کا مذاق اڑایا جا رہا ہے۔ ڈرنا چاہیے ایسے لوگوں کو اللہ رب العالمین کے عذابات سے ڈرنا چاہیے کہ اللہ اس کے رسول کا مذاق اڑا رہے ہیں۔ تو یہاں اللہ رب العالمین نے تنبیہ کیا، کیا مذاق کے لیے تمہیں اللہ کی آیات، رسول کی سنتیں ملی ہیں، اس کے علاوہ دنیا میں کوئی نہیں ملا کہ اس کا مذاق اڑاؤ؟ اتنے سستے ہو گئے۔ اللہ رب العالمین اس کی آیات اور رسول کی سنتیں، یہ اللہ رب العالمین نے قدغن لگایا۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین نے ایک واقعے کے طور پر بیان کیا، استغفر لهم او لا تستغفر لهم ان تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم ذلك بأنهم كفروا بالله ورسوله والله لا يهدي القوم الفاسقين۔ اس پورے صفحے کے اندر اللہ رب العالمین چند واقعات کی طرف اشارہ کیا ہے، اہم واقعات ہیں اور حکم ہیں، شریعت کے حکم ہیں۔ ان میں سے پہلی چیز یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جو چچا تھے ابو طالب، جو ایمان نہیں لائے، آپ کی بہت زیادہ خواہش یہ تھی کہ ایمان لے آئیں۔ جب وہ بیمار ہو گئے، مرض الموت میں تھے، اللہ کے رسول گئے اور بار بار سفارش کرتے رہے کہ ایمان لے آئیے۔ ایک طرف ابو جہل بیٹھا ہوا ہے، ایک طرف عبداللہ بن امیہ بیٹھا ہوا ہے۔ اللہ کے رسول جب سفارش کر رہے ہیں ایمان لے آئیے، لا الہ الا اللہ کہہ دیجئے، میں اللہ رب العالمین کے سامنے آپ کے سلسلے میں حجت اور دلیل پیش کر دوں گا کہ میرے چچا نے کہا تھا لا الہ الا اللہ۔ لیکن ابو جہل کہہ رہا تھا ابو طالب اب آخری وقت میں اپنے دین کو چھوڑو گے، اپنے باپ دادا کے دین کو۔ ادھر عبداللہ بن امیہ بھی کہہ رہا ہے کہ آخری وقت میں چھوڑ دو گے ابو طالب، یہ کیا کرنے جا رہے ہو؟ ابھی یہ کہنا تھا کہ ابو طالب کا انتقال ہو گیا، ابو طالب کا انتقال ہو گیا کفر کی حالت میں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا میں اپنے چچا ابو طالب کے حق میں استغفار کرتا رہوں گا جب تک کہ اللہ رب العالمین مجھے استغفار کہنے سے منع نہ کر دے، روک نہ دے۔ کہا استغفر لهم او لا تستغفر لهم، اے نبی آپ ان کے حق میں استغفار کرو نہ کرو، ان تستغفر لهم 70 مرہ، اگر 70 مرتبہ یعنی 70 یا 70 سے زائد مرتبہ بھی آپ استغفار کرو، فلن یغفر اللہ لهم، بخشش نہیں ہوگی۔ اس لیے کفر پر انتقال ہوا ہے۔ عزیزان گرامی، معلوم ہوا انسان کو بہر صورت ہمیشہ اپنے عقیدے، اپنے توحید کی حفاظت کرنی چاہیے۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعا کرتے تھے، یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، اے دلوں کے پھیرنے والے ہمارے دل کو اپنے دین پر پھیر دے، اپنے دین پر قائم رکھ۔ قرآن کے اندر بھی یہی تعلیم دی گئی، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا، اے اللہ ہدایت دینے کے بعد ہمارے دلوں کو ٹیڑھا نہ کر۔ اس لیے ضرورت اس بات کی گئی کہ ہم اور آپ اپنے عقیدے کی حفاظت کریں۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے الہ العالمین ہم تمام لوگوں کو عقیدے توحید پر کاربند فرما، آمین، تقبل یا رب العالمین۔